دنیا میں آدمی اس لیے نہیں آیا کہ وہ کھائے پیے نشو نما پائے جوان ہو بوڑھا ہو اور مر جائے، بلکہ انسان اس دنیا میں اس لیے آیا ہے تاکہ وہ اس کائنات میں رہ کر ایک ایسی زندگی کے لیے سامان مہیا بندوبست کر لے کہ جو زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، یا تو وہ زندگی بڑی عیش و عشرت کی ناز و نعمت کی آرام کی زندگی ہوگی، یا بڑی تکلیف کی دکھ کی مصیبت کی رنج کی غم کی علم کی زندگی ہوگی۔ امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زندگی کے بارے میں یوں بیان کیا، فرمایا کہ جب اس زندگی کا آغاز ہوگا تو ایک ایسا شخص جس نے دنیا میں زندگی میں کبھی دکھ نہیں دیکھا، جس نے ساری زندگی عیش و عشرت کے ساتھ گزارتا رہا بسر کرتا رہا، دنیا کی کوئی نعمت ایسی نہ تھی جو اسے میسر نہ آئی ہو، فرمایا کہ ایسے شخص کو اس نئی زندگی میں ایک لمحے کے لیے جہنم میں پھینکا جائے گا، ایک لمحہ جہنم کا گزارا جانے کے بعد پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ اے وہ شخص جس نے دنیا میں زندگی میں کبھی دکھ نہیں دیکھا، ساری زندگی عیش و عشرت کے ساتھ گزارتا رہا بسر کرتا رہا، بتلاؤ اس گھڑی بھر کا دکھ چکنے کے بعد تمہیں کوئی اپنا اچھا وقت بھی یاد ہے؟ وہ کہے گا کہ اللہ یہ جو میں نے گھڑی بھر کا دکھ چکا ہے اس نے دنیا کے سارے سکھ بھلا دیے، ایک بھی سکھ یاد نہیں رہا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ساری زندگی مصیبتوں میں تکلیفوں میں رنج میں غم میں علم میں گزر گئی۔ فرمایا کہ پھر ایک ایسا شخص لایا جائے گا جس کے کپڑے پھٹے ہوئے، رہنے کو کوئی اچھا مکان نہیں، کھانے کو کچھ نہیں، اس شخص کو اس نئی زندگی میں ایک لمحے کے لیے جنت میں لے جایا جائے گا، جنت کا ایک لمحہ گزارا جانے کے بعد پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ اے بندے خدا تو نے بڑی طویل زندگی گزار کے آیا ہے، بدلا کبھی تو نے دنیا میں دکھ دیکھا بھی تھا؟ وہ آدمی جس کی ساری زندگی کٹی دکھوں میں مصیبتوں میں تکلیفوں میں، جنت کا گھڑی بھر کا دکھ چکنے کے بعد، جنت کا ایک لمحے کا سکھ چکنے کے بعد کہے گا کہ اللہ میں نے دنیا میں کبھی دکھ دیکھا ہی نہیں۔ یہ زندگی اصل میں اس زندگی کی تیاری کے لیے انسان کو مہیا کی گئی ہے، بالکل اسی طرح سے کہ جس طرح موسم بہار سے پہلے، موسم ربیع سے پہلے، فصلوں سے پکنے کے پہلے، فصلوں کے پکنے سے پہلے انسان کو بیج کے بونے کے لیے، انسان کو بیج کے بونے سے پہلے انسان کو کھیت کے تیار کرنے کی مہلت مہیا کی جاتی ہے، تو وہ شخص اس مہلت سے فائدہ اٹھاتا ہے اور وہ اپنا سارا وقت اس بات پہ صرف کرتا ہے کہ کھیت کو اچھی طرح تیار کیا جائے، کھیت کو اچھی طرح آمادہ کیا جائے، بیج ڈالنے سے پہلے زمین کو اچھی طرح آمادہ کیا جائے تاکہ اس میں بیج ڈالے تو وہ بیج کو قبول کر سکے۔ رات کو سوتا نہیں ہے، لوگ سو رہے ہوتے ہیں، یہ پھاوڑا یا کدال اپنے کاندھے پر رکھتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ماس ایسی سردیوں کی رات ہے، یہ سردیوں کی رات ہے تو ایسے وقت میں کہاں جا رہا ہے، جا کر آرام کر، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، اگر میں نے اب آرام کر لیا تو کٹائی کے وقت سوائے مایوسی کی میرے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ اسی لیے اگر میں یہ چاہوں کہ جب لوگوں کی فصلوں کی کٹائی ہو تو میرا کھیت بھی لہلا رہا ہو، میرا کھیت بھی سرشت و شاداب ہو، میرے کھیت پہ بھی بہار ہو، میری فصل بھی پکی ہوئی ہو، میرے گھر پہ بھی دانے آ جائیں تاکہ میرے بچے آرام کی زندگی بسر کر سکیں، اسی لیے ضروری ہے کہ میں نہ رات کے آرام کو دیکھوں نہ دن کے چین کو دیکھوں، یہ نہ دیکھوں کہ رات سرد ہے کہ نہیں سرد ہے، یہ نہ دیکھوں کہ دن گرم ہے کہ نہیں گرم ہے، بلکہ یہ دیکھوں کہ اگر میں نے اب محنت نہیں کی تو موسم بہار میں کٹائی کس چیز کی کروں گا۔
بالکل اسی شخص کی طرح اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے ایک بڑی لمبی زندگی متعین کی ہے، انسان کے لیے ایک بہت لمبی زندگی مہیا کی ہے۔ کہا کہ دیکھ ہم نے تیرے لیے ایک بہت لمبی زندگی مہیا کی ہے، وہ زندگی جو 100 سال کے بعد، 200 سال کے بعد، 300 سال کے بعد، 400 سال کے بعد، 4000 سال کے بعد، 4 لاکھ سال کے بعد بھی ختم ہونے والی نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ اس زندگی میں باقی رہنا ہے۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ جب ان لوگوں کا فیصلہ ہوگا جنہوں نے اپنی زندگی میں رہ کر اس زندگی کے لیے کچھ سامان مہیا کیا، اور ان لوگوں کا جنہوں نے اس زندگی میں رہ کر کے اس زندگی کے لیے کچھ تیاری نہیں کی، تو جن لوگوں نے اس زندگی میں رہ کر اس زندگی کے لیے کچھ سامان مہیا کیا، کچھ بندوبست کیا، تو اللہ رب العالمین انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ اور اس زندگی میں رہ کر اس زندگی کی رنگینیوں کے پیچھے بھاگنے والے، جو دنیا کمانے کے پیچھے بھاگنے والے، جن کا مقصد صرف دنیا کمانا رہا اور اس زندگی کی کوئی فکر نہیں کی، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ تو جہنمیوں کو ایک آس ہوگی، جسم جلے گا، چمڑا جلے گا، وہ کہیں گے کہ کوئی بات نہیں، اب جسم جل جائے گا، چمڑا جل جائے گا، جان چھوڑ جائے گی۔ قرآن میں رب نے کہا کہ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب ایک چمڑا جلے گا تو ہم نیا چمڑا چڑھا دیں گے تاکہ ان کے عذاب میں کوئی کمی اور تخفیف واقع نہ ہو، ان کو اتنی تکلیف ہو جتنی پہلی دفعہ جلتے وقت ہوئی تھی۔ کہا کہ پھر آس ملے گی کہ چلو نیا چمڑا مل گیا، پھر جلتا ہے، پھر کہ زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا، دکھوں سے چھوڑ جائیں گے۔ اللہ رب العالمین کہے گا کہ جاؤ موت کو لے کر آؤ، موت کو ایک بچڑے کی صورت میں، ایک دمبے کی صورت میں ان کے سامنے لایا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کہے گا کہ اس موت کو ان کے سامنے ذبح کر دو تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ اب دکھوں سے نجات پانے کے لیے موت بھی نہیں آنے والی ہے۔ آج انسان دنیا میں گھبرا جاتا ہے تو کہتا ہے کہ چلو یار دن ہی تو ہے، گزر جائیں گے، 4 اچھے گزر جائیں گے، 4 برے گزر جائیں گے، کون سا ہمیں یہاں رہنا ہے۔ اللہ نے کہا کہ او عقل مندو، نیک بختو، اس زندگی کے دن تو گزر جائیں گے، لیکن جس زندگی کو تمہیں بنانے کے لیے بھیجا ہے اس زندگی کے دن کبھی نہیں گزریں گے۔ اس زندگی کی فکر کرو، اس زندگی کا خیال کرو، اس زندگی کو سنوارنے کا طریقہ کیا ہے۔ ایک ایسی زندگی جو انتہائی راحت کی زندگی ہوگی یا انتہائی تکلیفوں کی زندگی ہوگی۔ دکھ کیسے دکھ ہوں گے؟ امام کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دکھ ایسے دکھ ہوں گے کہ جن دکھوں کو ہم سوچنا چاہیں تو سوچ بھی نہیں سکتے، جن دکھوں کو ہم سوچنا چاہیں، جن دکھوں کو ہم تصور کرنا چاہیں تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں ان دکھوں کا اندازہ اس بات سے لگا لو کہ جس شخص کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا اس شخص کو جہنم کی آگ کی جوتی پہنائی جائیں گی۔ کہا کہ کیسی جوتی؟ کہا کہ جہنم کی آگ کی جوتی جب پیروں میں پہنائی جائیں گی تو شعلے دماغ سے نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ وہ شخص ہوگا جس کو سب سے تھوڑی تکلیف دی گئی ہوگی اور تکلیف اتنی ہوگی کہ پیروں میں آگ کی جوتی جس کے شعلے دماغ سے نکل رہے ہوں گے۔ کہا کہ تو پھر وہ جہنمی لوگ کہیں گے کہ اللہ جہنم میں تو پھینک دیا، اب کھانے کے لیے تو کچھ دے دے۔ اللہ کہے گا کہ اچھا کھانا چاہتے ہو، جاؤ میرے فرشتوں انہیں کھلاؤ۔ اللہ کیا کھلائے؟ کہا کہ ان شجرۃ الزقوم طعام العظیم کالمہل یغلی فی البطون۔ اللہ
رب العالمین جہنمیوں کو کھانے کے لیے کانٹے دار درخت مہیا کرے گا. کہیں گے کہ اللہ پیاس لگی ہے. کہا کہ سالہ سال 100 سال 1000 سال تک یہ پکارتے رہیں گے پیاس. آج گرمی کے چند گھنٹے پیاس میں نہیں گزرتے، نہ فقیر کے گزرتے، نہ امیر کے گزرتے، نہ کلاش کے گزرتے، نہ مالدار کے گزرتے، نہ مفلس کے گزرتے، نہ کونگر کے گزرتے، نہ راعیہ کے گزرتے، نہ رائی کے گزرتے، نہ مالدار کے گزرتے، نہ غریب کے گزرتے، نہ پرجا کے گزرتے، نہ راجا کے گزرتے. حالت یہ ہے کہ چند گھنٹے پیاس میں گزارنا برداشت نہیں. کوئی ٹھنڈا پیتا ہے، کوئی مٹکی کا پیتا ہے، کوئی برف والا پیتا ہے. جس کو جتنی میسر ہوتی ہے وہ اتنا خرچ کرتا ہے، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ کنویں کا تازہ ٹھنڈا پانی نکال کر پی لیتا ہے. حالت یہ ہے کہ چند گھنٹے پیاس میں گزارنا برداشت نہیں. ایک مشہور واقعہ ہے، ایک بزرگ ایک بادشاہ کے پاس سوئے ہوئے تھے. ایک عالم ایک بادشاہ کے پاس سوئے ہوئے تھے. رات کا وقت تھا، گرمی کے دن تھے. ہارون رشید کا واقعہ ہے. اس وقت کے بادشاہ بھی نیک ہوتے تھے، اپنے پاس نیکوں کو عالموں کو ٹھہراتے تھے تاکہ ان سے کوئی نیکی کی بات معلوم ہو سکے. اور اس وقت کے علماء بھی وہ علماء تھے، اس وقت کے عالم بھی کوئی ضمیر فروش عالم نہیں تھے کہ مسئلہ وہ بیان کرے جو بادشاہ چاہے، بلکہ مسئلہ وہ بیان کرتے تھے جو رب چاہے. اور آج جو ہمارے حکمرانوں کا بیڑا غرق ہوا ہے اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ان کو ضمیر فروش مولوی مل گئے ہیں جو مسئلہ وہ بتلاتے ہیں جو ان کا دل چاہتا ہے. اس وقت کے علماء بھی وہ علماء تھے کہ مسئلہ وہ بیان کرتے تھے جو رب چاہے، رب کی مرضی کا خیال کیا کرتے تھے، بادشاہ کی مرضی کا خیال نہیں کیا کرتے تھے. سمجھتے تھے کہ بادشاہ ناراض ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، لیکن بادشاہوں کا بادشاہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. ہارون رشید کے پاس ایک عالم سوئے ہوئے تھے. رات کا وقت تھا، گرمی کے دن تھے. بادشاہ کو پیاس لگی، اٹھا، خادم کو آواز دی. امام وقت بیدار ہو گئے. خادم کو روک دیا، کہا کہ رک جاؤ. بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ کیا بات ہے؟ کہا کہ پیاس لگی ہے. امام وقت جلدی سے اٹھے اور پانی سے بھرا ہوا پیالہ لے آئے، بادشاہ کے سامنے کیا. بادشاہ نے ہاتھ بڑھایا، امام وقت نے پیالہ پیچھے ہٹا لیا، پھر ہاتھ بڑھایا، پھر پیچھے ہٹا لیا، پھر ہاتھ بڑھایا، پھر پیچھے ہٹا لیا. بادشاہ نے کہا کہ امام مجھے پیاس نے نڈھال کر رکھا ہے، پیاس نے مجھے نڈھال کر رکھا ہے. آدھی رات کو نیند اپنی مرضی سے نہیں کھلتی، آدھی رات کو نیند اپنی مرضی سے نہیں کھلتی. جب تکلیف ہو تبھی نیند کھلتی ہے، تمہاری آنکھ بھی اسی وقت کھلتی ہے جب تکلیف ہو. فرمایا کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. فرمایا کہ بدبخت ہوتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے تو آنکھ کھلتی ہے، نیک بخت ہوتے ہیں آرام سے سو رہے ہوتے ہیں، رب کی یاد آتی ہے تو نیند کھل جاتی ہے. کہا کہ امام گرمی نے مجھے نڈھال کر رکھا ہے، پیاس نے مجھے نڈھال کر رکھا ہے، میں بہت تکلیف میں ہوں، مجھے اور تکلیف نہ دو. کیا عالم تھا، کیا فتوا دیا؟ کہا کہ بادشاہ بتلاؤ، اگر یہ پانی کا پیالہ تجھے نہ دیا جائے تو ایک پانی کے پیالے کے لیے تو اپنی کتنی دولت صرف کرنے کو تیار ہے. اس بادشاہ نے کہا کہ اے امام اگر اس پانی کے پیالے کی قیمت مقرر کی جائے
اور مجھ سے کہا جائے کہ اس کی قیمت دے تب تجھے پانی دیں گے تو خدا کی قسم میں اپنی آدھی سلطنت صرف کرنے کو تیار ہوں، خدا کی قسم میں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا اور پانی کا ایک پیالہ لے لوں گا۔ حالت یہ ہے کہ چند گھنٹے پیاس میں گزارنا برداشت نہیں۔ انسان بھوک تو 4 دن 6 دن برداشت کر لیتا ہے لیکن پیاس برداشت نہیں کر سکتا، اور نہ انسان کا پانی کے بغیر گزر ہوا ہے اور نہ ہی ہوا کے بغیر، اور یہ دونوں رب کی وہ نعمتیں ہیں جس پر کسی حاکم کا کنٹرول نہیں۔ اگر پانی اور ہوا پر بھی کسی حاکم کا کنٹرول ہوتا تو آج ہمارا بھی وہی حشر ہوتا جو گوشت کھانے والوں کا ہو رہا ہے۔ گوشت کھانے کے بعد کتنی شدت کی پیاس لگتی ہے، تو کہا کہ سالہ سال 100 سال 1000 سال تک یہ پکارتے رہیں گے کہ پیاس، کہیں گے کہ اللہ تو نے جہنم میں تو پھینک دیا، اب پینے کے لیے تو کچھ دے دے۔ جنتی لوگ دیکھیں گے کہ جہنمی پانی کی بوند بوند کے لیے تڑپ رہے ہیں، اور جنتی آب خور لیے ہوئے ٹھنڈے پانی، سلسبیل کے پانی، کوثر کے پانی پی رہے ہوں گے۔ جب یہ لوگ دیکھیں گے تو جنتی لوگوں سے کہیں گے کہ افیضوا علینا من الماء، اے لوگوں اللہ رب العالمین نے تمہیں جو پانی پلایا ہے، اللہ رب العالمین نے تمہیں جو پانی دیا ہے اس کا ایک قطرہ ہی ہم کو دے دو۔ تو وہ کہیں گے کہ ہمیں اللہ رب العالمین نے یہ پانی ہمیں پلایا ہے، تمہیں پینے کے لیے ایک قطرہ بھی ہمیں عطا نہیں کیا۔ جب دیکھیں گے کہ یہ بھائی، یہ رشتہ دار، یہ پڑوسی پانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ کہیں گے کہ یا مالک لیقضی علینا ربک، ونادوا یا مالک لیقضی علینا ربک، اے دروغ جہنم اللہ رب العالمین سے کہو کہ اس طرح نہ مار، اگر مارنا ہے تو یک لخت مار دے۔ جواب ملے گا کہ قال انکم ماکثون، نہیں تم مر نہیں سکتے، تڑپتے رہو بھٹکتے رہو۔ قال انکم ماکثون، نہیں تم مر نہیں سکتے، تڑپتے رہو بھٹکتے رہو، تمہیں موت نہیں آ سکتی۔ موت ایک وقت آ رہی تھی وہ آ گئی، اب موت نہیں آنی ہے۔ کہا کہ 1000 سال گزر جائیں گے، پیاس پیاس چلاتے رہیں گے، پھر کہیں گے، پھر اللہ رب العالمین کہے گا کہ جاؤ میرے فرشتوں ان کو پلاؤ۔ اللہ ہم کیا پلائیں؟ کہا کہ ان کے جسموں سے نکلنے والی پیپ ان کو پلاؤ۔ کالمہل یغلی فی البطون، اس زندگی کے لیے ہم نے کچھ تیاری کی ہے، اس زندگی کے لیے ہم نے کچھ سوچا ہے، اس زندگی کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے۔ لوگوں، امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ ساری آدم کی اولاد ایک میدان پر اکٹھا کھڑی ہوگی، مرد بھی کھڑے ہوں گے، عورتیں بھی کھڑی ہوں گی، اور کسی کے جسم پر کپڑے کی کوئی دھجی نہیں ہوگی۔ امام کائنات نے کہا کہ مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، اور کسی کے جسم پر کپڑا نہیں ہوگا۔ آپ کی بیوی نے کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ آقا مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، مرد کے جسموں پر بھی کپڑا نہیں ہوگا، عورتوں کے جسم پر بھی کپڑا نہیں ہوگا۔ کہا کہ ہاں، نہ مردوں کے جسم پر کپڑا ہوگا نہ عورتوں کے جسم پر کپڑا ہوگا۔ بیوی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا درمیان میں کوئی پردہ ہوگا؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوگا۔ بیوی نے کہا، زوجہ نے کہا، عورت نے کہا، خاتون نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتیں تو شرم سے مر جائیں گی جب مرد ان کی طرف دیکھیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ اس وقت کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کا ہوش ہی نہیں ہوگا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ کی تلاوت کی کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى
عذاب اللہ شدید. لوگوں اس دن سے ڈرو کہ جس دن لوگ اپنے ہوش و حواس پر نہیں ہوں گے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اس دن سے ڈر جاؤ. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت ہی بڑی چیز ہے. یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے گی، اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی. اور تمام حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، لوگ تمہیں نشے میں مدہوش نظر آئیں گے. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، مگر انہوں نے نشہ نہیں کیا ہوگا. وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، بلکہ اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہوگا. اللہ کے عذاب نے ان کے ہوش و حواس کو گم کیے ہوں گے. تو لوگوں اس دن سے ڈرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ تم نے پوچھا کہ مرد بھی ہوں گے عورتیں بھی ہوں گی، ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے، عورتیں تو شرم سے مر جائیں گی. کہا کہ حالت یہ ہوگی کہ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، اس وقت کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کا ہوش ہی نہیں ہوگا، کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی فکر نہیں ہوگی. ہر شخص اپنے اپنے میں لگا ہوگا. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس زندگی کی تیاری کر لیں. اس زندگی کے آنے سے پہلے ہم اس زندگی کی تیاری کر لیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تو ہم سب کو آخرت کی فکر کرنے کی اور اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ رب العالمین ہمیں قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھ. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں اور شیئر ضرور کریں. فجزاکم اللہ خیرا.